یہ امت محمدیہ یا یہ امت اسلامیہ کے عروج اور ترقی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی چار اہم شرطیں ہیں۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے عروج و ترقی کی چار شرطیں بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس قوم نے ان چاروں شرطوں کو نہ اپنایا ان کا دنیا اور آخرت میں کیا حشر اور انجام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اس سورۃ فصلت کی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں یہ چار بنیادی اصول اور اسباب بیان کیے۔ اللہ رب العالمین نے پہلا سبب توحید خالص بیان کیا ہے۔ دوستو، توحید خالص سب سے پہلی بنیادی چیز اور بڑا سبب جو امت کے عروج اور ترقی کا غلبے کا سبب بن سکتا ہے، وہ اصل میں توحید خالص ہے۔ ایسا ایمان، ایسی توحید جو ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہو، نفاق سے، شرک اکبر سے، شرک اصغر سے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط رسالت ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی ان سے کہیے کہ لوگو میں تمہارے ہی جیسے بشر ہوں، جیسے کہ تم کہتے ہو، واقعی میں تمہارے ہی جیسے بشر ہوں۔ ماں باپ سے پیدا ہوا، بچپنا ہمارا گزرا، کھاتے ہیں پیتے ہیں، مکے کے پہاڑیوں پر ہم نے بکریاں چرائی ہیں، ہم نے بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے ہم کو رسول و پیغمبر بنایا۔ قل انما انا بشر مثلکم، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحی الی، ہمارے پاس وحی آتی ہے، یعنی ہم اللہ کے رسول ہیں۔ تو توحید کے بعد رسالت پر ایمان، اور رسالت پر ایمان اس وقت تک نہیں مکمل ہوتا دوستو جب تک کہ رسول کی اطاعت نہ کی جائے۔ رسول کو صرف رسول مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ رسول کی اتباع اور پیروی بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے تو رسول صرف اس لیے بھیجا ہے، دیکھو رسول کے آنے کا مقصد اللہ نے متعین کر دیا، یہ نہیں کہ انگوٹھا چومتے رہیں، عید میلاد مناتے رہیں اور برتھ ڈے مناتے رہیں بس کافی ہو گیا، نہیں، رسول نے کو اللہ نے بھیجا کس لیے ہے یہ سوچنا ہے۔ یہ آیت کافی ہے سورۃ النساء کی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہاں لام مقصد کے لیے ہے۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے رسول کو کس لیے بھیجا ہے؟ صرف اس لیے بھیجا ہے لیطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کے حکم سے ہمارے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اگر انسان رسول کو رسول مانتا لیکن اطاعت نہیں کرتا تو اس کے ایمان برسالت میں خلل ہے، نامکمل ہے وہ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے جو بڑی مشہور، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی تدخل الجنت الا من ابا، کل امتی تدخل الجنت الا من ابا، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، صرف وہ شخص نہیں جائے گا جس نے انکار کیا، جس نے انکار کیا بس وہی جنت میں نہیں جائے گا۔ کل امتی، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، مگر وہ شخص نہیں جائے گا من ابا جس نے انکار کیا۔ اب انکار کا دو مطلب ہے، ایک تو ہے کہ نبی کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا، اطاعت و فرما برداری کا انکار کیا، اور دوسرا یہ کہ جنت میں جانے سے انکار کیا۔ کل امتی، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ من ابا، وہ کون سا بدبخت ہے
وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، جو جنت میں جانے سے انکار کرے، بڑا بدبخت ہوگا جو آپ کا انکار کرے یا جنت میں جانے سے انکار کرے، تو وہاں بدبخت ہوگا۔ تو اللہ رسول فرمایا نہیں، زبان سے انکار نہیں کرے گا۔ یہی آج کا مسلمان سوچے کہ انکار کرنے کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں کہ میرا انکار کرے گا، رسالت و نبوت کا، میری اطاعت کا مانے گا، ہم کو رسول مانے گا، ہماری اطاعت کو مانے گا وہ، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت، دیکھیں یہاں ایمان نہیں ہے بلکہ اطاعت، صرف ایمان نہیں، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کرے، جو میری اطاعت کریں گے، جو شخص میری اطاعت کرے گا فقد دخل الجنہ، وہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ سوال کیا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو فرما رہے ہیں ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے، صرف وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا، یا میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر وہ لوگ نہیں جائیں گے جنہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ وَمَن یَأْبَى، آپ کا کون انکار کرے گا، کون انکار کر سکتا ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا زبان سے انکار نہیں کرے گا۔ ابا، انکار کا مطلب کیا ہے؟ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری باتوں پر عمل کیا، میرے پیغام کو قبول کیا، اپنے آپ کو میری لائی ہوئی شریعت کے سانچے میں ڈھالا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ لیکن ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کیا فقد ابا، اس نے اصل میں انکار کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، لیکن آج تک آدمی، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہی ہے کہ بس ایمان ہے، رسول کو مان لیا، آپ کا برتھ ڈے منا لیں گے، عید میلاد منا لیں گے، اور آپ کے ناموں پر انگوٹھا چوم لیں گے، بس یہی نجات کے لیے کافی سمجھا، لیکن اطاعت جو سب سے بڑی شرط تھی اس کا انکار کر دیا۔ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں جائے، لیکن ومن عصانی، جس نے نافرمانی کیا فقد ابا، اس نے اصل میں سمجھو جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تیسری شرط فاستقیموا الیہ، پہلی شرط قرآن پاک کی آیت جو ہے، تیسری شرط کیا تھی؟ فاستقیموا الیہ، استقامت۔ استقیموا کا مطلب کیا ہے؟ استقیموا کا مطلب ہے کہ جب ہم نے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، تو فاستقیموا الیہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرتا ہے، یعنی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مان لینا، نبی کی سنت کو مان لینا، اللہ کو اللہ تسلیم، اپنا رب تسلیم کر لینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر لینا، اسی پر کافی نہیں ہے، بلکہ عمل ضروری، اطاعت و فرما برداری۔ فاستقیموا الیہ، اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور اسلامی احکام و شریعت پر وہ ڈٹا رہتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اسی کا حکم اللہ نے فاستقیموا الیہ کے اندر دیا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے بڑی واضح ہے، واستغفروا، واستغفروا، تین بڑے اعمال، توحید خالص، اتباع رسول، نمبر 3 احکام شریعت کی پابندی، اللہ اس کے رسول کی بیان کردہ تعلیمات اور ہدایات پر ڈٹ کر کے عمل کرنا، ان پر استقامت اختیار کرنا۔ کبھی انسان سے بشری تقاضے کے مطابق کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لاپرواہیاں بھی ہوتی ہیں، انسان کا نفس امارہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور خود شیطان بھی ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اگر کبھی نفس امارہ یا شیطان مردود کی وجہ سے اگر کبھی کوتاہی ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، اور کوئی غلط حرکت ہم سے ہو جائے، تو اس پر ڈٹا نہ رہے، اس پر اصرار نہ کرے، فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ رب العالمین کی سامنے روئی گڑائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اور یہ توبہ استغفار بھی
اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس نے توبہ استغفار کا دروازہ کھلا رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ لوگ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کبھی گناہ پر اڑے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے۔ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، توبہ استغفار کر کے فوراً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ دوستو یہ 4 شرطیں ہیں جو انسان کلمہ گو یا امت مسلمہ اگر ان چاروں کو اپنائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، عروج بھی ہے، ترقی بھی ہے۔ اگر ان چاروں چیزوں کو چھوڑ دے تو پھر انسان ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتے ہیں، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں ذلت و رسوائی ختم کرتے جب تک کہ انسان توبہ استغفار کر کے حتیٰ ترجعوا الی دینکم، پھر اپنے دین اطاعت و فرمانبرداری کی طرف واپس نہ آ جائے۔